اور میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں ذرا نکھر چکی تھیں، ان کی جگہ سرمئی بادلوں کے پرے جہاز کی کھڑکیوں میں جھانکتے نظر آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ کی ساری زرد سرخ سبز روشنیاں جل رہی تھیں۔ جہاز کے انجن چلائے جا چکے تھے۔ جہاز کا دروازہ بند کرنے اور آخری دیکھ بھال کی ہدایات کا اعلان ہوا اور جہاز نے رن وے پر رینگنا شروع کر دیا۔ جہاز کے مقررہ مقام پر پہنچنے تک حفاظتی تدابیر کا عملی مظاہرہ مکمل ہو چکا تھا۔ پائلٹ نے پیجنگ سسٹم پر عملے کو اپنی جگہ سنبھالنے کی ہدایات کی اور پھر طیارہ کسی دیو پیکر عفریت کی طرح ہلکی سی جھرجھری لے کر پوری قوت سے رن وے پر توڑ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زمین چھوڑ دی۔ چہر بس سے کچھ ہی دیر کے لیے نظر آیا، پھر طیارہ بادلوں سے اوپر نکلتا چلا گیا۔ گہرے سیاہ اور سرمئی بادل ہمارے اور زمین کے درمیان آ گئے تھے۔ تمباکو نوشی کی ممانعت کے روشن نشانات بجھنے کے بعد ان نشستوں کا اعلان کیا گیا جہاں تمباکو نوشی کی اجازت تھی۔ میں نے اپنا سیٹ نمبر دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میری نشست جہاز کے ممنوع علاقے میں تھی۔ پرواز ہموار ہوتے ہی نشستوں کے بند کھٹاکھٹ کھلنے لگے اور ویران راہداریاں آباد نظر آنے لگی۔ چند ثانیوں بعد سلطان شاہ بلایا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میرے چاروں طرف لوگ سگریٹیں پھونک رہے ہیں۔ اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ میرے برابر والے بڑے میاں نے تو بدبودار سگار سلگا لیا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے بہت مشکل سے انہیں سمجھایا کہ جہاز میں پائپ اور سگار پینے پر پابندی ہے۔ اب وہ مسلسل سرکاری سگریٹیں پھونک رہے ہیں۔ سرکاری سگریٹیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے پاس صرف سگار تھے۔ انہوں نے شرط پر اپنا سگار بجھایا کہ ہوسٹس انہیں سگریٹ لا کر دے۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہاری جگہ پر چلا جاتا ہوں۔ ویرا اور غزالہ نہایت اطمینان سے بیٹھی تخلیے میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس رک کر چند منٹ تک باتیں کی، پھر آگے سے گھوم کر سلطان شاہ کی جگہ پر جا بیٹھا۔ واقعی سب ہی ندیدوں کی طرح سگریٹیں پھونک رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا پیکٹ نکالا اور تمباکو نوشی کی صف میں شامل ہو گیا۔ لینڈنگ بہت سبک رہی۔ رفتار ٹوٹنے کے بعد جہاز مست خرامی کرتا ہوا اپنی مقررہ جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ مسافر اس سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اپنا سامان سمیٹتے ہوئے راہداریوں میں جمع ہو گئے تھے۔ ہم چاروں اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے اور ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کو بیٹھے رہنے کے اشارے بھی کر دیے۔ میرے برابر والے بڑے میاں کو بہت عجلت تھی۔ شاید وہ جہاز سے سیڑھی لگنے سے پہلے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اوپر کے کھانے کے بجائے اگلی سیٹ کے نیچے سے اپنا وزنی تھیلا باہر کے سیٹا۔ اسے اوپر اٹھانے کی کوشش میں انہوں نے میرے گھٹنے پر ایک شدید ضرب لگائی اور میرے اٹھتے اٹھتے میرے اوپر سے کود کر راہداری میں نکل گئے۔ راہداریوں میں دوسروں کو دھکے دیے بغیر آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن بڑے میاں اپنے موزی تھیلے سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لوگ برے برے منہ بنا کر انہیں گھور رہے تھے۔ کچھ لوگ زیر لب بڑبڑا بھی رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی جارحانہ پیش قدمی کو روک دیتا۔ ہم چاروں طیارے سے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھے تو اول خان سیڑھیوں پر ہی ہمارا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتی وہ والیانہ انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ جھٹک گیا تھا۔ اس نے کسی شفیق دوست کی طرح میرے رخساروں کو چوما اور پھر سلطان شاہ سے لپٹ گیا۔ وہ نہایت سلجھا ہوا اور وزادار آدمی تھا۔ اس نے ویرا سے ہاتھ ملا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر غزالہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی کو بھی چوم لیا۔ اس کی گرم جوشی نے سب ہی کو ابدیدہ کر دیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ یار؟ میری تو آنکھیں ترس گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے بالکل خالی ہو گیا ہوں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا، لیکن آنکھیں نم تھیں۔ ہمارے پاس سے گزرنے والے مسافر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو خیر اندرون ملک کی پرواز تھی۔ لوگوں نے بین الاقوامی پروازوں پر بھی کسی کڑیل مرد کو اتنا جذباتی ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے ہم سیدھے باہر نکلتے چلے گئے جہاں اول خان کی گاڑی موجود تھی۔ اول خان ہمیں اپنے گھر لے جانے پر مصر تھا، لیکن میں کیا بلکہ ہم چاروں میں سے کوئی بھی گھریلو تکلفات میں پھنسنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ یہ ایسی بات تھی جو میں اول خان سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو ہی گاڑی حرکت میں آئی مجھے اپنا جگری دوست جہانگیر یاد آ گیا، جسے میں نے خاصے مشکل حالات میں چھوڑا تھا۔ اپنے اغوا سے پہلے میں نے نہایت صفاقی سے اس کے گھر میں شیدہ خونی کی زبان کاٹی تھی۔ وہ اس قدر خطرناک بدمعاش تھا کہ مجھے اس کی طرف سے جوابی اقدام کی توقع تھی، اور اسی خدشے کی وجہ سے جہانگیر کی بیوی سلمہ کو لاہور روانہ کر دیا گیا تھا۔ جہانگیر پر میری وجہ سے کئی بار مصائب نازل ہو چکے تھے، اور اس بار تو ایسا ظلم ہوا تھا کہ میں اس کے مسائل سلجھانے سے پہلے ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہمیں گھر لے جانے کی ضد نہیں کرو، مجھے اسی وقت جہانگیر کی خیر خبر لینی کے۔ میرے اغوا سے پہلے وہ دہشت کے عالم میں رہ رہا تھا۔ تمہارے گھر جانے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، میں نے اس سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ وہ اداس ہو گیا۔ تم چاہو تو میں اسی وقت اپنا ایک موبائل اسکواڈ اس کے گھر بھیج سکتا ہوں، تم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ادھر چلے جانا۔ تو میری بات نہیں سمجھ رہے۔ طاقت سر معاملہ نہیں سلجھایا جا سکتا۔ پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہم سب تمہارے گھر پلتھاوا بولیں گے۔
غزالہ تمہاری بیوی سے مل کر بہت خوش ہوگی، وہ بہت مخلص اور سادہ لو شخص تھا۔ میرے وعدے سے بہل گیا۔ یہ تمہارا پکا وعدہ ہے نا؟ بالکل پکا، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ اب تم ہمیں شرفہ آباد لے چلو۔ اول خان اپنی گاڑی کی رفتار بڑھانے لگا۔ اس وقت شاہراہ فیصل پر شہر کی طرف جانے والا ٹریفک پرائے نام ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پانچوں امکانہ انداز میں مکفل فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس فلیٹ کی چابی نہیں تھی اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید سردار پائندہ گل کے آدمیوں نے ہم چاروں کو فلیٹ سے نکال لے جانے کے بعد خود ہی دروازہ مکفل کر دیا تھا۔ ہماری آوازیں سن کر برابر والے فلیٹ سے ہمارا پڑوسی باہر نکلا۔ وہ مجھے پہچانتا تھا اور اس نے میری اچانک آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ شکوہ بھی کیا کہ میں کسی اطلاع کے بغیر ایک لمبی مدت کے لیے فلیٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کسی قریبی رشتہ دار کی ناگہانی علالت کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اپنی مشکل سے آگاہ کیا تو وہ بیچارہ فوراً ہی اپنے گھر سے پرانی چابیوں کا ایک گچھا لیا۔ سلطان شاہ کفل پر وہ چابیاں آزمانے لگا، مگر میں جانتا تھا کہ اس کی کوشش بے سود تھی۔ میں ایک تار کی مدد سے پل بھر میں وہ تالا کھول سکتا تھا۔ پڑوسی میری فرمائش پر تار بھی لے آیا۔ میرے اشارے پر اول خان نے اسے باتوں میں لگایا اور میں نے چند سیکنڈ کا وقفہ دے کر تالا کھول ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی سیلن زدہ تیز بھپکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ گھر میں ہر طرف گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی تھی، کوڑے دان سڑ رہا تھا، ہر چیز اسی حالت میں تھی جس میں چھوڑی گئی تھی۔ پڑوسی اپنے فلیٹ میں لوٹ گیا، عورتیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی جگہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئیں اور میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ دروازہ کھولنے پر بیم گن دیکھتے ہی مجھے اطمینان ہو گیا کہ سردار پائندہ گل کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کرتے ہوئے فلیٹ کی کسی اور چیز کو نہیں چھیڑا تھا۔ ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ میں نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ بیم کی طرف سے مطمئن ہو کر میں ڈرائنگ روم میں آیا تو فون بھی کام کر رہا تھا اور سلطان شاہ جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف تھا۔ نمبر ملانے کے بعد سلطان شاہ رابطہ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ لائن ملتے ہی اس نے ہیلو کہا، پھر برا سا منہ بنا کر کریڈل دبا دیا اور دوبارہ نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ جب دوسری بار بھی اس نے اسی انداز میں ہیلو کہہ کر فون بند کیا تو میں چونک پڑا۔ تم بار بار ہیلو کہہ کر فون بند کیوں کر دیتے ہو؟ میں نے اسے تیسری کوشش سے روک کر پوچھا۔ غلط نمبر مل رہا ہے، وہ میری طرف دیکھے بغیر منہ بنا کر بولا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ غلط نمبر مل رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس بار اول خان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور وہ ہم دونوں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ادھر سے کوئی عجیب سی انگریزی بول رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جہانگیر کا نمبر نہیں ہو سکتا، پھر بھی تمہیں نمبر پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا، اب ملاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کہیں تم غلطی تو نہیں کر رہے۔ میری یادداشت کے مطابق اس نے بالکل صحیح نمبر ملا تھا۔ اس بار گھنٹی بجتے ریسیور اٹھا لیا گیا اور میرے کانوں میں ہیلو کی نامانوس سی آواز آئی، جس پر میری چھٹی حص سے بھڑک اٹھی۔ فون جہانگیر کو دو، میں نے دانستہ اردو میں کہا تاکہ دوسری طرف والے کا رد عمل معلوم کر سکوں۔ انگریزی میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ دوسری طرف سے درست لہجے میں کہا گیا۔ اس کا انگریزی تلفظ سنتے ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ بولنے والے کا لب و لہجہ مشرقی بعید کے باشندوں جیسا تھا۔ کیا یہ جہانگیر کا گھر ہے؟ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اول خان کو اشارہ کرتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں وہ میرا مالک ہے، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے بلا توقف جواب آیا، میرا نام سلطان شاہ ہے، جہانگیر کو فون پر بلا دو۔ میں حیران تھا کہ جہانگیر کو اچانک ہی چینی نژاد انگریزی داں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اس انتخاب کا ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ اس نے خود کو درپیش خطرات کے سد باب کے لیے مقامیوں پر انحصار کرنے کے بجائے کسی خونخوار غیر ملکی باڈی گارڈ کو ملازم رکھ لیا تھا۔ تم کہاں غائب ہو؟ فون پر اچانک ہی جہانگیر کی آواز گونجنے لگی۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ مجھ پر انگریزی میں گرج رہا تھا۔ میں تمہارے فلیٹ پر سینکڑوں مرتبہ فون کر چکا ہوں لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ تمہارے ساتھ ڈینی بھی لاپتہ ہے، اسے تلاش کر کے میرے پاس بھیجو، مجھے اسے بہت ضروری کام ہے۔ اس کی گفتگو عجیب اور بے ربط تھی، جیسے وہ کسی اور کے دباؤ میں بول رہا ہو۔ وہ گنتی کے ان لوگوں میں سے تھا جو انگریزی زبان پر خاصا ابو رکھنے کے باوجود ہر موقع پر اردو بولنے کو ترجیح دیتے، لیکن اس وقت وہ انگریزی ہانک رہا تھا۔ غالباً اس کے ساتھ کوئی بڑا چکر چل پڑا تھا۔ میں نے اسے خود کو چھپائے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس وقت جہانگیر کا نام نہاد ملازم بھی اس کے قریب ہی موجود ہوگا اور وہ اس اضطراری رد عمل کو بھانپ لے گا جو میری آواز سنتے ہی جہانگیر پر ہوگا۔ میرے ذہن میں شبہ سر ابھارنے لگا کہ شاید مکاؤ سے آنے والے بدماشوں نے میری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد جہانگیر پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تم زندگی بھر اردو بولتے رہے ہو لیکن آج انگریزی کیسے بول رہے ہو؟ میں نے سلطان شاہ جیسی آواز بنا کر اردو میں پوچھا۔ ڈینی نے مجھے مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے، میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ بددستور انگریزی بولتا رہا۔ میں اب اس ملک میں نہیں رہ سکتا، میں اپنا سارا سرمایہ سمیٹ کر جلد ہی امریکہ چلا جاؤں گا۔ اسی لیے میں آج کل اپنے نوکروں سے بھی انگریزی بولنے کی مشق کر رہا ہوں۔ انگریزی سیکھنے کا شوق ہے تو کوئی انگریز ملازم رکھنا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی چینی یا تھائی ملازم رکھ لیا۔ تم ڈینی کے دوست ہو اس لیے میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں۔ جہانگیر کی آواز ابھری۔ تمہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں جسے چاہوں ملازم رکھ سکتا ہوں۔ تمہارے اس ملازم کا نام کیا ہے؟ میں نے اسی بدلی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مسٹر لی وانگ، وہ احترام سے بولا۔ یہ مارشل آرٹس کا بہت بڑا ماہر ہے،
1 सेकंड में आदमी के कोले की हड्डी उतार कर उसे माजूर और मफलूज कर देता है और जब चाहता है उतरी हुई हड्डी को वापस बिठा देता है। मैं अब जो कुछ कहूँ इस पर चौंकने या खुश होने की जरूरत नहीं, वरना ये ली वांग तुम्हारे कोले की हड्डी भी उतार देगा। मैंने बदली हुई आवाज में कहा। मैं अपने नफा नुकसान को खूब समझता हूँ, तुम्हें जो कहना है क्या डालो, मगर ये सुन लो कि मैं मिस्टर ली वांग को नौकरी से हरगिज नहीं निकालूंगा। तुम्हें मेरे घर आना है तो आओ, नहीं आना तो जहन्नुम में जाओ। जहांगीर ने गोल मोल अंग्रेजी में मेरी बात का जवाब दे दिया। अबे अंग्रेज के बच्चे, मैं डैनी बोल रहा हूँ, मैंने अपनी असल आवाज में कहा। तवील कैदोबंद की सौबतें काटने के बाद अभी अभी कराची पहुंचा हूँ और आते ही तुम्हें फोन कर रहा हूँ। वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। जहांगीर मेरी आवाज सुनते ही बेकाबू हो गया और उर्दू में फटफड़ा। वहां क्या कर रहे हो, यहाँ हो। इन हरामजादों ने मेरी जिंदगी अजीरन। अचानक लाइन बेजान हो गई, उसकी दर्दनाक आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और अव्वल खान की आंखों में झांकते हुए बोला, इसके बारे में मेरी छठी सही समत में काम कर रही थी। कालबंडान क्वांग फूक के आदमी उसके सर पर मुसल्लत हो गए। उसने जूं ही उर्दू में अपनी विपता सुनानी शुरू की। यकलख्त फोन बंद कर दिया। क्या, आओ इसकी तरफ चलते हैं। अव्वल खान ने मुस्रिबाना लहजे में कहा, हथियार ले लो। मैंने वीरा से कहा, फिर सुल्तान शाह से मुखातिब हो गया, तुम गजाला के साथ यहीं रहोगे ताकि फोन वसूल कर सकूं। ये याद रखना कि मैं बदस्तूर लापता हूँ। फ्लैट के कुर्बो जवार में कोई भी मुश्तबा किस्म का दोगला चीनी नजर आए तो उससे दूर रहना। बाहर की देखभाल के लिए STF के 2 गार्ड्स आ जाएंगे। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले अव्वल खान ने फोन मिलाना शुरू कर दिया। सिलसिला मिल जाने पर उसने अपने किसी मातहत को एक गाड़ी में 4 मुसल्लम मुहाफिज फ्लैट की तरफ और दूसरी गाड़ी में 6 कमांडोज को जहांगीर के घर की तरफ भेजने की हदायत देकर फोन बंद कर दिया। इसी असना में वीरा अंदर से एक पिस्तौल के साथ 3 भरे हुए मैगजीन ले आई थी। ये सुल्तान शाह को दे दो, अव्वल खान ने वीरा से कहा। मेरी गाड़ी में काफी असलहा मौजूद है। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों को यहाँ आते ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात हमें नहीं, जहांगीर को दरपेश है, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। मेरे लिए अजियतनाक बात यह है कि वो ये सारे मसाइब मेरी वजह से झेल रहा है। देर ना करो, हम रास्ते में भी बातें कर सकते हैं, अव्वल खान ने मुझे टोका। हम तीनों नीचे आए। अव्वल खान ने ड्राइविंग सीट के नीचे से 2 भरे हुए पिस्तौल निकालकर हमारे हवाले कर दिए। पिछले पायदान के नीचे क्लचिंकोफ मौजूद थी, वो भी निकाल ली गई। मैं धीरे धीरे अपनी और जहांगीर की गुफ्तगू थुराने लगा, जिसका आखिरी हिस्सा बहुत तकलीफ दे था। ये मेरा कसूर है, अव्वल खान खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाया। तुम गायब थे तो मुझे उससे रुजू करना चाहिए था। उसके बारे में न सही, तुम्हारी खैरियत के लिए भी वो राब्ता जरूरी था। इससे बात होती तो वो खुद ही अपनी तमाम मुश्किलात बयान करता चला जाता और उनके सद्देबाब के लिए मैं अपनी कोशिशों का सिलसिला शुरू कर देता। कसूर मेरा हो या तुम्हारा, जो होना था वो हो चुका। मेरा ख्याल है कि मैं जहांगीर के घर जाकर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। वो दोनों इतने चालाक हैं कि विजय भी उनके अज़ाइम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान सका था। मुझे डर है कि मेरे फोन के बाद वो जहांगीर समेत वहां से निकल गए होंगे। निकल भी गए तो कहाँ जाएंगे, वीरा ने कहा। आमतरी नुक्ता यह है कि जहांगीर उनका असल शिकार नहीं है, वो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए तुम्हें घेरना चाहते हैं। जब तक वो तुम्हें नहीं पकड़ लेते कराची से बाहर नहीं जाएंगे। हम थोड़ी देर में जहांगीर के घर पहुंच गए। फाटक बंद था और अहाते में अंधेरे के साथ वीरानी का राज महसूस हो रहा था। अव्वल खान ने फाटक पर गाड़ी के हेडलैम्प्स तेज करके एक लंबा हार्न बजाया तो अंदर तहरीक से पैदा हुई। फिर जहांगीर का पुराना चौकीदार जैली खिड़की खोलकर बाहर आ गया। उसके सन रसीदा चेहरे से कर्ब झलक रहा था। वो बदमाश साहब को फिर कहीं ले गए। मुझे पहचानते ही उसकी जुबान चल पड़ी। वो साहब को ऐसी ऐसी अजियतें देते हैं कि उनकी चीखों से दिल दहलने लगता है। कभी साहब हिलने जुलने तक से माजूर हो जाते हैं और जब वो बदमाश खुश हों तो साहब अपना बल्कि उन दोनों का काम भी खुद करते हैं। उन्हें चलते फिरते देखकर यकीन नहीं आता कि किसी किसी वक्त वो जमीन या कालीन पर पड़े दर्द से चिल्लाते रहते होंगे। घबराओ नहीं, गाड़ी में आ जाओ, मैंने झुककर पीछे वाला दरवाजा खोलते हुए कहा। और आराम से बताओ कि तुम किन बदमाशों का जिक्र कर रहे हो और वो कहां से आए हैं। वो मुझे सैकड़ों दुआएं देता हुआ पिछली सीट पर वीरा के साथ बैठ गया और रुक रुक कर बताने लगा। वो 8-10 दिन पहले मुलाकात ही बन कर आए थे, फिर घर में ऐसे गुस्से के निकलने का नाम ही नहीं लेते। बारी बारी बाहर जाते हैं और इनमें से एक न एक 24 घंटे साहब के सर पर सवार रहता है। घर के दूसरे मुलाजिम कहाँ होते हैं? मैंने अपने इश्तियाल को जब्त करते हुए पूछा। कैसे मुलाजिम? उन्होंने आते ही सबको निकाल दिया। मेरे अलावा पूरे घर में कोई और नहीं है। वो यहाँ राज करते हैं। सुबह लंगोटियां बांध कर लान पर अजीब सी उछल कूद करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। उनके हुलिये क्या है? दोनों दोहरे जिस्म के नाटे चीनी मालूम होते हैं। सूरतें भी एक जैसी हैं। दोनों की पहचान के लिए मैंने एक निशानी ढूंढ ली है कि उनमें से एक के दाहिने कान का निचला हिस्सा गायब है। वो साहब को पहले भी बाहर ले जाते रहे हैं? मैंने सवाल किया। हाँ, शुरू में एक दिन ले गए थे। वापसी पर साहब की हालत बहुत खराब थी। वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो दोनों उन्हें उठाकर अंदर ले गए थे। इसी दिन के बाद से साहब पर दौरे पड़ने लगे। कभी वो माजूर हो जाते हैं और कभी बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तुम्हें किसने बताया कि साहब को दौरे पड़ने लगे हैं? इस बार वीरा ने पूछा। चीनियों ने बताया था। वो कभी इशारों से मुझसे बातें कर लेते थे। आज वो जहांगीर को किस हालत में अपने साथ लेकर गए हैं?
میں نے سوال کیا۔ صاحب خود چل کر گئے ہیں، لیکن وہ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دونوں بدماش انہیں مار مار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پتہ نہیں انہوں نے ہمارے مالک کا کیا حشر کیا ہوگا۔ اس کی آواز روحانسی ہوگی۔ وہ کس گاڑی میں گئے تھے؟ صاحب کی نئی اکارڈ تھی۔ آج کل وہ چینیوں کے پاس ہی رہتی ہے۔ پچھلی بار جب وہ جہانگیر کو باہر لے گئے تھے تو کتنی دیر میں واپس لوٹے تھے؟ صبح جا کر شام کو آئے تھے۔ اس روز میں صاحب کی تکلیف دیکھ کر رو پڑا تھا۔ وہ واقعی بہت چالاک معلوم ہوتے۔ اول خان پرخیال لہجے میں بولا۔ جب تک کوئی خطرہ نہیں تھا تو یہاں دندراتے رہے۔ آج جہانگیر نے فون پر اردو میں بات کی تو وہ خطرہ بھانپ کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ ادھر واپس نہیں آئیں گے۔ اسی وقت اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈوز کی گاڑی بھی پہنچی۔ اول خان نے چوکیدار کو پارٹی کھولنے کی ہدایت کی اور دونوں گاڑیاں اندر پورچ میں کھڑی کر دی گئی۔ اندر پہنچنے کے بعد سب لوگ گاڑیوں سے نیچے اترائے۔ چوکیدار نے برآمدے اور لان کے اس حصے کی بتیاں روشن کر دی تھی۔ اول خان اپنے آدمیوں کو مکان کے اندرونی حصے کی دیکھ بھال اور باہر کی نگرانی کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ میں ویرا کے ساتھ برآمدے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھا۔ اس بار جہانگیر کے ساتھ سنگین معاملہ نظر آ رہا ہے۔ مکاؤ میں رہنے والے چینی فطرتاً بہت بدماش اور صفاق ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جہانگیر کو عمر بھر کے لیے معذور نہ کرتے۔ ویرا بولی۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا کوئی سراغ نہیں ہے، میں نے پرتشویش لہجہ میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے جہانگیر کا رخ کیا ہوگا۔ اب ادھر سے بھی ان کا کوئی نام و نشان ملنے کی امید نہیں ہے۔ تلاش مشکل ضرور ثابت ہو سکتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو چینی ایک مقامی قیدی کے ساتھ آسانی سے کہیں رپوش نہیں ہو سکتے۔ محنت کی جائے تو ہم ان کے ٹھکانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دو کمانڈوز برآمدے سے گزر کر مکان میں داخل ہو گئے۔ اول خان اپنے دوسرے آدمیوں کو ہدایات دے کر ہمارے پاس آ بیٹھا۔ کیا میدان صاف ہے؟ اب کدھر کا رخ اختیار کیا جائے؟ کل رات تم نے اپنے آدمی لگانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ان مشتبہ چینیوں کے بارے میں انہوں نے کیا اطلاعات جمع کی ہے؟ ابھی تک ہر طرف خاموشی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ امیگریشن کے ریکارڈ سے بھی ان کی کوئی آمد یا ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ پچھلے 2 ماہ میں مکاؤ کے صرف 3 شہری کراچی آئے ہیں اور وہ تینوں جانے پہچانے معززین تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے چین یا ہانگ کانگ کی جعلی پاسپورٹوں پر یہ سفر کیا ہوگا۔ ویرا نے فوراً یہ اپنی رائے پیش کر دی جو بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اندر کی تلاشی سے کوئی کارآمد سراغ مل سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہم تینوں کو بھی اندر چلنا چاہیے۔ اول خان نے یہ کہتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ جہانگیر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے ذہنی جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ آرائشی اشیاء کا شوقین اور صفائی کا دل دادا تھا، لیکن اس وقت ڈرائنگ روم کباڑ خانے کی صورت میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر ایش ٹرے جلی ہوئی سگریٹوں اور راکھ سے بھری ہوئی تھی۔ بیچ قیمت قالینوں پر شراب کی خالی بوتلیں، سگریٹ کے متعدد خالی پیکٹ بکھرے ہوئے تھے۔ فرنیچر پر گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ شیشے کی کئی آرائشی اشیاء ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نشے بازوں کی کوئی ٹولی وہاں دھما چوکڑی مچانے کے بعد اچانک نکل بھاگی ہو۔ چینی بنواز شاہانہ مزاج رکھتے تھے اور اپنی خرمستیوں میں مصروف رہتے تھے۔ جہانگیر کو نقل و حرکت کی آزادی نہیں تھی، ملازموں کو نکالا جا چکا تھا۔ ان حالات میں گھر کا وہی حشر ہو سکتا تھا جو نظر آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر ہم سلمہ کے کھلے ہوئے بیڈ روم کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک اندر سے ایک بے ساختہ چیخ سنائی تھی اور ہم تینوں برق رفتاری سے اسی سمت میں دوڑ پڑے۔ وہ چیخیں واضح طور پر اسپیشل ٹاسک فورس کے ان کمانڈوز کی تھیں جو ہم سے پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ چیخیں سنتے ہی ہم تینوں نے بیک وقت دوڑ لگائی تھی، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہم تینوں میں ویرا سب سے زیادہ سبک رفتار تھی۔ وہ مجھے اور اول خان کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے ان 2 کمانڈوز تک پہنچ گئی تھی جو مکان کے دالان نما عقبی حصے میں سفید فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل بے حس و حرکت ہو چکا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہو۔ دوسرا کمانڈو اپنا پیٹ تھامے کسی پھرکی کی طرح فرش پر تڑپتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ ویرا نے اسے چھانوں سے تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ اس کمانڈو نے ویرا کو پہچان کر اپنی اضطراری رد عمل پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں سے شدید کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی بری طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ اول خان نے اس کے سر پر سوار ہو کر غراتے ہوئے سوال کیا۔ وہاں کسی حریف کے موجود نہ ہونے کے باوجود اپنے آدمیوں کی بے بسی دیکھ کر اول خان یک بیک مشتعل ہو گیا تھا۔ میں نے ان لمحات میں قرب و جوار کا جائزہ لے ڈالا۔ ہمارے سامنے یہ کمرہ موجود تھا جس کا دروازہ نیم وا تھا اور اس سے آگے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس وقت کمرے سے ملحقہ عقبی دالان میں موجود تھے۔ دالان کو ہاتھے سے جدا کرنے والی آئینی گرل میں لگا ہوا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید اس تاریک کمرے میں کوئی شخص چھپا ہوا تھا جو دروازہ کھلتے ہی اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈوز پر حملہ آور ہوا اور آنن فانن میں انہیں زیر کر کے گرل والے دروازے کے ذریعے فرار ہو گیا۔ سر، وہ کربناک آواز میں بدقت تمام بولنے میں کامیاب ہوا۔ وہ اکیلا تھا لیکن حد سے زیادہ پھرتیلا اور بے خوف تھا۔ وہ تاریک کمرے میں سے اڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کی ایک لات شاہد کے سر پر پڑی
और वो पट से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दूसरी लात मेरी नाव से नीचे लगी और मैं अभी तक सख्त अजियत में हूँ। दर्द की लहरें मेरे वजूद को बखेर रही हैं सर। मुझे मालूम है कि चोट मोहलक नहीं है, लेकिन दर्द की शिद्दत ने मुझे मौत याद दिला दी है। वो खबीस एक चिल्लावा था। वो तारीकी में से नमूदार हुआ और हम दोनों को ढेर करता हुआ ग्रिल से बाहर निकल गया। हम उसके खिलाफ कुछ करने या सोचने का मौका ही नहीं पा सके। वो अपने काम में इंतहाई माहिर और तरबियत याफ्ता मालूम होता था। आप यकीन करें सर के इस सूरत हाल में हमारी कोताही के बजाय उसकी महारत और फुर्ती का दखल है। उसने पहल की, कामयाब हुआ और गायब हो गया। वो अव्वल खान की मौजूदगी का लिहाज करके बदिक्कत तमाम फर्श से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तकलीफ की वजह से पूरी तरह सीधा नहीं हो सका। तो उसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और आंखों से अंदरूनी अजियत का इजहार हो रहा था। इसी अवस्था में मजीद 2 कमांडोज वहां आ पहुंचे। शायद वो अपने साथियों की चीखें सुनकर इस तरफ आए थे। इस वक्त वीरा बेहोश कमांडो की देखभाल कर रही थी। उसके 2 साथियों के आ जाने पर वो उसे छोड़कर हमारे पास आ गई और पुरतशवीश आवाज में बोली, चौकीदार बता रहा था कि वो दोनों जहांगीर को अपने साथ लेकर गए हैं। वो जा चुके थे तो फिर इस कमरे में तीसरा आदमी कहां से आ गया? चोट खाए हुए शख्स ने कुछ बोलने का इरादा किया ही था कि अव्वल खान अपने आदमियों से मुखातिब होगा। शाहिद का क्या हाल है? इसे फर्श से उठाकर किसी बिस्तर पर डाल दो। वो किसी हिसास मकाम पर जरब लगने की वजह से बेहोश हुआ है। वीरा बोल पड़ी, इसकी नब्ज ठीक चल रही है, थोड़ी देर में इसे खुद ब खुद होश आ जाएगा। अव्वल खान बाहर का जायजा लेने के लिए आयरिंग ग्रिल के खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं वीरा समेत उसके पीछे हो लिया। अहाते के उस हिस्से में बाहर का फर्श भी सीमेंट से बना हुआ था। इमारत और अहाते की दीवार के दरमियान कमोबेश 20 फुट का फासला था। बाहर फैली हुई रोशनी में वो हिस्सा बिल्कुल वीरान और खाली नजर आ रहा था। वहां दूर दूर तक किसी मुतनफ्फिस का पता नहीं था। इन दोनों को जेर करने के बाद उसने यहाँ रुकने की हमाकत नहीं की होगी। मैंने आसपास का जायजा लेते हुए कहा, फिर भी हमें इमारत का एक चक्कर लगा ही लेना चाहिए। अव्वल खान चौकन्ना होकर एक तरफ लपक पड़ा। मैं दूसरी समत में हो लिया। वीरा मेरे साथ थी। तीसरे आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चंद कदम चलने के बाद वीरा ने पूछा। असल बात तो अव्वल खान के आदमियों ही से मालूम हो सकेगी, मगर मेरा ख्याल है कि वो कोई तीसरा आदमी नहीं था, बल्कि उन दोनों में से ही कोई रहा होगा। अभी पूछताछ में पूरी बात सामने आ जाएगी। इसका मतलब है कि चौकीदार गलत बयानी से काम ले रहा है। वो बोली, जरूरी नहीं, मैंने सोचते हुए कहा, उसे खुद भी इल्म नहीं होगा कि इन दोनों में से कोई वापस आया है।